آج کی ویڈیو حجاج بن یوسف کی زندگی کی کچھ واقعات کے بارے میں ہے۔ وہ ایسا حاکم گزرا ہے کہ جو خون ریزی کو اور ناانصافی کو پسند کرتا تھا۔ مسعودی اور حافظ قطب الدین لکھتے ہیں کہ حجاج بن یوسف کی ماں فاریہ بنت حمام یہ حکیم عرب حارث بن کلدہ کے نکاح میں تھی۔ یہ ایک مرتبہ صبح صادق میں فاریہ کے پاس آیا تو دیکھا کہ وہ دانتوں میں خلال کر رہی ہے، چنانچہ اس نے اسے طلاق دے دی۔ فاریہ نے طلاق دینے کے سبب پوچھا تو اس نے یہ جواب دیا کہ میں جب صبح تمہارے پاس آیا تو تم دانتوں میں خلال کر رہی تھی۔ اگر تم نے صبح کا کھانا جلدی کھایا ہے تو تم گویا پیٹ کی بندی ہو، اور اگر تم نے رات اس حالت میں گزاری کہ کھانا دانتوں میں لگا رہا تو تم گویا گندی ہو۔ یہ سن کر فاریہ نے جواب دیا کہ ان دونوں باتوں میں سے کوئی بات نہیں، ہاں البتہ میں نے سخت مسواک کی ہے، یعنی دانتوں کی صفائی کی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد فاریہ سے یوسف بن حکیم بن ابی عقیل نے نکاح کر لیا تو ان سے حجاج پیدا ہوا۔ اس نے اپنی ماں اور دیگر عورتوں کا دودھ پینے سے انکار کر دیا، چنانچہ اس معاملے میں لوگ پریشان ہو گئے۔ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ شیطان حرث بن کلدہ کی شکل میں آیا اور کہا کہ لوگوں آپ کیوں پریشان ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ لڑکا یوسف کا ہے، فاریہ کے بطن سے ہے اور یہ ماں کا دودھ نہیں پی رہا۔ شیطان نے یہ مشورہ دیا کہ تم لوگ کالا بکرا ذبح کر کے اس کا خون اسے چٹاؤ، پھر دوسرا بکرا ذبح کر کے اس کے خون میں ڈال دو، پھر اس کے چہرے کو خون سے 3 دن تک مالش کرتے رہو تو چوتھے دن یہ ماں کا دودھ پینے لگے گا۔ چنانچہ لوگوں نے ایسا ہی کیا تو اس نے ماں کا دودھ پینا شروع کر دیا۔ حجاج خون ریزی کے لیے بے چین رہا کرتا تھا۔ حجاج خود کہا کرتا تھا کہ مجھے خون ریزی اور وہ کام کرنے میں کہ جس کو دیگر نہ کر سکتے ہوں خوب مزہ آتا ہے۔ حجاج بن یوسف کے حالات میں یہ واقعہ بھی ہے کہ اولن حجاج سپہ سالار روح بن زفا کے متحد تھا، جو عبد الملک بن مروان کا وزیر تھا، اور عبد الملک کا لشکر ان کا حکم نہیں مانتا تھا۔ نہ اس کے کہنے سے لشکر تیار ہوتا تھا، نہ پڑاؤ ڈالتا تھا۔ چنانچہ عبد الملک نے روح بن زبان سے لشکر کی شکایت کی۔ ایک دن روح بن زبان نے عبد الملک سے یہ عرض کی، عالیجا میری فوج میں ایک شخص حجاج بن یوسف ہے، اگر آپ اسے سپہ سالار بنا دیں تو لشکری آپ کا کہنا مانیں گے، آپ کے حکم سے وہ پابہ رکاب ہو جائیں گے اور پڑاؤ بھی ڈالیں گے۔ یہ سن کر عبد الملک نے حجاج بن یوسف کو لشکر کا قائد بنا دیا، چنانچہ اس نے دیکھا کہ ایسا ہی ہوا۔ ایک مرتبہ عبد الملک پابہ رکاب ہوا تو لشکر والے بھی تیار ہو گئے، لیکن روح بن زباہ نے لشکر کی تیاری میں تاخیر کی۔ اچانک ان کے پاس سے حجاج بن یوسف کا گزر ہوا، دیکھا کہ لشکری کھانے میں مصروف ہیں۔ یہ دیکھ کر حجاج نے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم لوگ لشکر کے ساتھ کوچ کیوں نہیں کرتے؟ لشکریوں نے کہا آپ بھی ٹھہریے اور ہمارے ساتھ کھانا کھائیے، اور ابن الحنا گفتگو بند کرو۔ ابن الحنا کسی کی توہین کرتے وقت بولا کرتے تھے۔ حجاج نے کہا کہ ٹھیک، جو بات پہلے تھی وہ اب نہ رہی۔ اس کے بعد حجاج نے ان سب کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ عروس بن زبا کے گھوڑوں کی کونچیں کٹوا دیں، خیمے جلوا دیے۔ جس وقت روح بن زبا کو معلوم ہوا تو فوراً عبد الملک کے پاس آیا اور عرض کیا کہ حضور والا، حجاج نے آج جو میرے ساتھ کیا اس کا انصاف کیجیے۔ عبد الملک نے پوچھا کہ ہوا کیا؟ روح بن زبا نے کہا کہ اس نے میرے غلاموں کو قتل کر دیا، گھوڑوں کی کونچیں کٹوا دیں، خیموں کو جلا دیا۔ یہ سن کر عبد الملک نے حجاج کو بلایا۔ جس وقت حجاج حاضر ہوا، عبد الملک نے کہا کہ تمہارا برا ہو، آج تم نے اپنے بڑے روح بن زبا کے ساتھ کیا کیا؟ یہ سن کر حجاج نے جواب دیا، اے امیر المومنین، میری قوت آپ ہی کی قوت ہے اور میرا کوڑا آپ ہی کا کوڑا ہے۔ امیر المومنین کے لیے کیا ہے؟ آپ تو ایک غلام کے بدلے 2 غلام اور ایک خیمے کے بدلے 2 خیمے روح بن زبا کو دے سکتے ہیں۔ آپ میری لشکر کے سامنے دل شکنی نہ کریں۔ عبد الملک نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایسا ہی کرتا ہوں۔ چنانچہ حجاج کا منشا پورا ہو گیا۔ اسی دن سے حجاج مضبوط ہو گیا اور اس کا شر بڑھ گیا۔ یہ اس کی پہلی شرارت تھی جو کھل کر سامنے آئی۔ مبرد لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ کوفے کی جامع مسجد میں بیٹھا تھا اور کوفہ والے ان دنوں بہترین زندگی گزار رہے تھے۔ ایک آدمی 10 یا 20 غلاموں کے ساتھ نکل رہے تھے۔ اچانک کسی نے کہا کہ حجاج بن یوسف کو عراق کا گورنر بنا کر بھیجا گیا ہے۔ کیا دیکھتا ہوں کہ حجاج امامہ باندھے، منہ کو ڈھانکے، تلوار اور تیر و کمان لٹکائے مسجد میں آیا۔
ممبر کی طرف بڑھنے لگا، لوگ اس کے پاس ہو گئے۔ حجاج ممبر پر بیٹھ گیا، تھوڑی دیر کے بعد خاموش بیٹھا رہا کہ پھر بولا، اے اہل عراق، واللہ میں نہایت بے باک اور نڈر ہوں، حوادثات زمانہ سے نہیں ڈرتا، اور نہ میں سانپ کی طرح پہلو بدلتا ہوں۔ میں نے سب کچھ بھانپ لیا ہے اور تجربات کی روشنی میں پرکھ لیا ہے۔ امیر المومنین ترکش سے تیر لگا چکے ہیں اور انہوں نے ترکش کی لکڑی کو خوب جانچ لیا ہے، چنانچہ انہوں نے مجھے تلخ ترین پایا اور توڑنے کے لیے سخت ترین پایا، اور تیر پھینکنے کی جگہ دور پائی، اور مجھے تمہارا حکمران بنا دیا ہے، اس لیے کہ تم نے فتنہ انگیزی کافی کر لی ہے اور راہ راست سے الگ ہو چکے ہو۔ خدا کی قسم کہ میں تمہیں نازک عورت کی طرح باندھ دوں گا اور تمہارے اونٹوں کی طرح تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ تمہارا حال تو بالکل ان بستی والوں کی طرح ہو چکا ہے جو آرام اور چین کی زندگی بسر کر رہے ہوں اور انہیں ہر چیز کی فراوانی ہو، اس کے باوجود وہ خدا کی نعمتوں کی قدردانی نہ کرتے ہوں۔ عراقیوں، یاد رکھو کہ جو میں کہہ دیتا ہوں پورا کرتا ہوں، جو ارادہ کرتا ہوں کر گزرتا ہوں، قسم کھا لوں تو پوری کرتا ہوں۔ امیر المومنین نے مجھے تم لوگوں کو عطیات دینے پر مأمور کیا ہے، اور میں تمہیں تمہارے دشمن محلب بن ابی سفرہ کو جنگ کرنے کی ہدایت کرتا ہوں۔ اس کے بعد خدا کی قسم کے عطیہ لینے کے بعد اگر کوئی شخص میری خلاف ورزی کرے گا تو میں 3 دن کے بعد اس کی گردن اڑا دوں گا۔ ابن خلکان لکھتے ہیں کہ جنگ کے علاوہ حجاج نے 1,20,000 افراد کو قتل کیا۔ امام ترمذی نے بھی اتنی ہی مقدار کی تشریح کی۔ حجاج کے قید و خانہ میں 50,000 مرد اور 30,000 عورتیں جاں بحق ہوئے، جن میں 16,000 لڑکیاں کنواری تھیں۔ حجاج عورتوں اور مردوں کو ایک جگہ قید کیا کرتا تھا۔ حجاج کے انتقال کے بعد قید خانہ کا جب جائزہ لیا گیا تو 33,000 آدمی بے گناہ قید تھے، جن کے اوپر نہ قطعیت تھا اور نہ سولی دیے جانے کے مستحق تھے۔ سلیمان عبد الملک نے حجاج کے قید خانے سے اس کے مرنے کے بعد تمام مظلومین کو رہا کر دیا تھا۔ بعض نے لکھا ہے کہ ایک دن میں 80,000 آدمی رہا کیے گئے، اور بعض نے رہا ہونے والوں کی تعداد 3 لاکھ لکھی۔ حجاج کا قید خانہ بلا چھت کے تھا۔ گرمیوں میں سورج کی تپش سے بچنے اور سردیوں میں بارش سے بچنے کا کوئی انتظام نہ تھا۔ سنگ مرمر کی صرف کوٹریاں تھیں۔ حجاج قیدیوں کو طرح طرح کی سزائیں دیتا تھا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ حجاج نے اپنے منشی سے ایک دن پوچھا کہ ہم نے الزام لگا کر کتنے لوگوں کو قتل کیا؟ منشی نے جواب دیا کہ 80,000۔ حجاج بن یوسف 20 سال تک عراق کا گورنر رہا، کل 53 سال کی عمر پائی۔ حجاج کے اوپر اس وقت کے علماء نے کفر کا فتویٰ لگایا تھا، کیونکہ وہ عقیدہ حیات انبیاء علیہ السلام اور عقیدہ حیات بعد الموت کا منکر تھا۔ جب حجاج قریب المرگ ہوا تو اس نے ایک نجومی کو بلا کر یہ کہا کہ آپ کے علم میں کسی بادشاہ کے مرنے کا ذکر ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ ہاں ہے، لیکن وہ آپ نہیں ہیں۔ حجاج نے کہا وہ کیسے؟ نجومی نے جو کہا کہ میرے علم میں جو بادشاہ مرے گا اس کا نام کلیب ہے۔ یہ سن کر حجاج نے کہا کہ ہاں میں ہی ہوں، خدا کی قسم کہ میری ماں نے میرا نام کلیب ہی رکھا تھا۔ چنانچہ حجاج نے وصیت کی اور پھر اس کا انتقال 95 ہجری میں ولید کے عہد خلافت میں شہر واسط میں ہوا اور اسی شہر میں دفن بھی کیا گیا۔